میاں حضور دا فرمان ہے النظر الی وجہ الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ. جڑا بندہ خانے کعبے نو ون کے ویدا ہے نا تے او جلے خانے کعبے دی اوتے او دی پہلی نظر پمدی ہے حضور فرمائندے او بندہ گناہاں تو ان پاک تے ان صاف ہو ویندا ہے کیوم ولدتہ امہ. جویں ماں دے پیٹ وچ پیدا ہون والا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے خانے کعبے نو ویکھ کے آون والا بندہ بھی گناہاں تو پاک. مڑ جل بندہ گناہاں تو پاک ہو کے آوے مڑ اللہ دی بارگاہ دعا مانگے اللہ قبول تک کرے. نبی پاک دے غلامہ اس واسطے اساں انہاں کولوں دعاواں کرویں گے. توجہ ہے یا حضور نے فرمایا چند چیزاں ایسی ہیں جنہاں نو ویکھنا عبادت. النظر الی وجہ الکعبۃ عبادت, کعبے نو ویکھنا عبادت ہے. النظر الی مصحف عبادت, سونے قرآن نو ویکھنا عبادت ہے. تے النظر الی وجہ الوالدین عبادت, اما بابے دا چہرہ ویکھنا بھی. جڑا ماں پیو نال بولے ہی نہیں, کلام ہی نہ کرے, بدبخت نہیں ہے. چوتھی چیز, چوتھا جنہاں دا حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, سونے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت. تو میاں خانے کعبے نو ویکھنا عبادت. حضور نے فرمایا خانے کعبے تے ہر ویلے نہ 120 رحمتاں نازل ہوندی ہیں ہر وقت, ہما وقت 60 رحمتاں انہاں بندیاں واسطے جڑے خانے کعبے دے ارد گرد طواف کریں, 40 رحمتاں انہاں بندیاں واسطے جڑے خانے کعبے دے ارد گرد کھلو کے نماز پڑھ دیں, تے 20 رحمتاں انہاں بندیاں واسطے جڑے نہ طواف کریں دے نہ نماز پڑھ دیں, خالی بیٹھ کے خانے کعبے نو ویکھی اتھائی حرم وچ بیٹھ ویندے خانے کعبے نو ویکھ لے زیارت. انہاں دے بھی اللہ دی رحمتاں اللہ تساں سارے نو لے جائے. آمین. تھوڑی آکھیا کوئی گل نہیں, کھڑک ڈھیر ساری ہوندی پئی ہے انشاءاللہ. تے اللہ کرم کرے تے بلاوا تے او شریف پورا دیوݨ ہن سبحان اللہ نہیں منگدا نہیں. وہ مسئلہ تانوں دس رہی سا بھی اشر کتنا بندا ہے, مسئلہ دسے سا, منگنا نہیں. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا. حضور نبی پاک دے غلامہ انہاں چیزاں نو ویکھنا عبادت. حضور نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا اتھے ایک پتھر ہے جن دا نام ہے حجر اسود, جنوں حج بن کے سلام کریں گے. ہن تو بابا فوجی صاحب ہی ہیں جڑے چم آئے ہوئے, وگرنہ تو بڑا چمنا ہی مشکل ہے. ہڈیاں ٹوٹ وینیاں تے این راستے ایڈا نظام خراب ہوندا ہے. بس اللہ تعالی خیر فرمائے. تے جے بھائی کٹی ویندی اللہ دے گھر دے وچ ہی جے بندے اوتھے ہی ودے ہوندے اودو حجر اسود نوں چومدے کھلوتے خانے کعبے دا طواف کریندے کھلوتے, جے بھائی کٹیندے ودے. اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا اینان, اللہ قیامت علی دیہاڑ حجر اسود نو 2 اکھیاں دیسی, لسان زبان دیسی. قیامت علی دیہاڑ پتھر بولیسی ویکسی, یا اللہ اے بھی آیا ہی, او بھی آیا ہی, او بھی آیا ہی, او بھی آیا ہی. اس میں نو سلام کیتا ہی, اس میں نو اشارہ کیتا ہی, اس میں نو چومے آئی, اس میں نو ہاتھ لایا ہی. اور میراج پتھر نو دورو ہی ہاتھ چکر کہ او پتھر تینو پہچان لئی سی. یہ سونے نبی نو سلام کرے مدینے والا محمد نہ تینو پہچان سی. حضور نبی پاک سرکار دو عالم تو حاجی صاحب نو پوچھو نا آئے ہو میاں تو ہن تہاڈی کیا پوزیشن ہے؟ اساں سوال کیتا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. اساں پوچھیا ہمارا لے تو دسو بھائی اگوں انہاں دا کی جواب آئی. دیکھ کے جس کو جی نہیں رجتا شہر مدینہ ایسا ہے. دیکھ کے جس کو جی نہیں رجتا شہر مدینہ ایسا ہے. حجر اسود بھی پچھنے مقام ابراہیم جتھے سونے ابراہیم پتھر دے قدم لگے اتھے 2 رکعت نماز نہ دعا مانگو. اس پتھر دوے پتھر لیکن اس پتھر قدم لگے کیوں ہیں؟ اس پتھر دے کھلو کے سونے ابراہیم نے اللہ دا گھر بنایا تے مڑ اتھے کھلو کے ساڈے نبی دا میلاد منایا. اور مولوی صاحب گلا کرن والی کیتیاں کرو جے تساں سنی ہو نا یہ گل بھوا بھو کے تے لائے تساں اپنے نبی تے آندے ہو. او میاں
جینو جین دے نال محبت ہوے او دا ذکر کریندا من احب شیئا فاکثر ذکرہ جینو جین دے نال محبت ہوے او دا ذکر کریندا سانو تے ہے سونے نال محبت اساں دا ذکر کرنا ہی کرنا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سونے ابراہیم نو اللہ نے فرمایا میرا گھر بنا اللہ پاک نے پتھر نو حکم دیتا میرے ابراہیم تیرے اوتے سوار اے جویں جویں خانہ کعبہ اتا ہوندا جاوے تو بھی اتا ہوندا جاونا ایتھے والے مستری سرباس لایا ہو سائیں پھٹے لایا ہو سائیں اونوں کہندے گو بننی ہے سائیں تے لایا ہو او 5-7 دیہاڑ دا ہم کرایہ نے فروئی دا پے ہوئی اور مستری صاحب دے ٹائم یارے کرایہ پوندا پی ہے سونے ابراہیم پاک پتھر دے کھلوتے سونے ابراہیم سجے پاسے اوندے تے پتھر بھی سجے پاسے اتا اونا چاندر پتھر اتا تلے اونا چاندر تلے گھر بن گیا اللہ دا تے سونے ابراہیم آکھیا یا اللہ جدوں گھر بنایا مزدوری کیتی ہے محنت کیتی ہے دا اجر دے اللہ نے فرمایا مانگ کے منگنا چاہتا ہے یا اللہ پہلے مینوں ساری کائنات دکھا جیڑی شے مینوں چنگی لگسی میں او منگساں دیوان والا ہوے اعلی تو وڈی چیز منگنی چاہیے پہلے مینوں ہر شے دکھا ہن اللہ دے بھوکے شو کھائی رب نے ساری کائنات نو چایا سونے ابراہیم پاک دے سامنے چ رکھیا ابراہیم پاک نے ویکھیا ہر شے دی کوئی نہ کوئی مثل ہے اس ورگی کئی نہ کئی شے ہے لیکن ایک ہستی ہو جائیے او دے ورگا ہور کائنات وچ نظر ہی نہیں آ رہا ورگا چا دریا اللہ اے کونے اے اے دے ورگا ہور مینوں پوری دنیا پوری اللہ دے سامنے کیڑا اوکھائی حضور نے فرمایا میں پوری کائنات نو این ویکھ رہا جویں میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو دیکھ رہا میپ چ کھولو این تھوڑی جی این موبائل نو این چھکو چا او پورا علاقہ دے وچ آ جاندا ہے جناب ہوٹل ہے بھیا پیٹرول پمپ ہے بھیا گھر ہے آؤ سڑک بندی پئی آؤ ریلوے لائن آؤ فلاں ہر شے آ جاندی ہے تے موبائل نے ہر شے تواڈے سامنے چ رکھی ہے حضور فرماتے ہیں کائنات میرے سامنے انہی ہے جویں ہاتھ دی ہتھیلی اے تے نبی پاک دی گل تے ساڈا سونا علی پاک دے نام تے کوئی الرجی شرجی تے نہیں کہنا ساڈے کبیر والے دو بیماریاں ہیں ودیاں ایک الرجی ایک کرونا اہل بیت دا نام لو تو الرجی ہونے لگ ویندی ہے صحابہ دا نام لو تو کرونا اللہ دی قسم ہے اسا کرونے تو ہی پاک یا علی اسا کرونے تو ہی پاک ہے اسا الرجی تو ہی پاک ہے ساڈا تے عقیدہ مولا علی تے چاریاں دا چارا ہے دکھیا غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے سہارا ہے روٹی بدلے کتارا بخش جائے روٹی بدلے کتارا بخش جائے بہر سخا بڑھ کے آیا کعبے وچ آیا کعبے وچ بابا حسنین دا آیا کعبے وچ بابا حسنین اللہ دی رضا بڑھ کے چایا ہتھاں تے پاک رسول نے چایا ہتھاں تے پاک رسول نے آپ دا پھرا بڑھ کے آیا کعبے وچ اہل نظر کیا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا فرد کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کی اور ہمارا علی علی آیا کعبے وچ بابا حسنین دا اللہ دی رضا بڑھ کے آیا کعبے وچ حاجی صاحب دوستاں نال گئے اس دن بیلیاں نال گئے اس دن اما بابا بہنا بھیڑا رشتہ دار نال گئے اس اے سفر یادگار ہوندا جڑا مکے مل جاوے مدینے مل جاوے اسانے میاں مدینے دا ساتھی ہے اے مکے دا ساتھی ہے پوری زندگی یاد رہندا ہے تے میں پوچھنا جڑا سونے نبی دے نال رل کے خانے کعبے دا طواف کرے اچھا اوتھے ابراہیم پاک نے دعا چلائی
یا اللہ بس ایک مہربانی کر یہ جو تیرا سونا میٹھا محمد ہے یہ تو میری نسل پیدا فرما اسے پتھر دے کھلو کے جو دعا منگی نا ساڈے نبی دے میلاد آمد دی دعا منگی کہ یا اللہ اے نبی میری نسل پیدا فرماوے اس پتھر وچ اللہ نے سونے ابراہیم دے قدماں دے نشان پیدا فرما آج بھی پہنو کہ وہی دن زیارت کریں دے لوگ جلے طواف مکمل 7 چکر کر لیں گے مڑ حکم مقام ابراہیم دے کھلو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو مڑ اتھو پڑا جاؤ جناب والا صفا مروہ میں پہاڑیاں تے اتھے جا کے بھجو دوڑو او یا اللہ میں بڑا موزن بندہ تے میں ہن کیویں دوڑا ولا تے لوگ کیسے نے کملایا ودے ایتھے کلے سڑک تے بندہ بھجدا ویندا ہوئے ویکھو کملایا ودے بھجدا ودے خیر محلے ودے حضرت صاحب کی ہویا ودے لیکن اللہ دی قسم اس تے چودھری ملک خان مولوی پیر علامہ فہم جڑی بلا ہوئی ہے سید غیر سید جو بھی ہے بھجو یا اللہ کیوں بھجیے فرمایا میرے نبی دی اماں ہاجرہ دوڑیے میرے نبی دی بندی دی سنت ہے میرے نبی دی اماں دی سنت ہے ادا طریقہ او دوڑیے او تئی حج قبول کوئی نہیں عمرہ قبول کوئی نہیں جے تئی میری ہاجرہ دی سنت ہے عمل نہ کرے سے سمجھے بندہ طواف بھی کر لیندا ہے مقام ابراہیم کے نفل پڑھ لیندا ہے صفا مروہ دی سعی بھی کر لیندا ہے دوڑ بھی لیندا ہے 7 چکر پورے کر لیندا ہے موڑ بندہ بند ہے سکون نال ہون لایا او بھائی آب زمزم شریف آیا 5-6 گلاس بندہ کٹھے تے پیندا ہے ہاں بھائی ہاں جی بندہ اللہ دی قسم ہے واحد پانی ہے جتنا تساں زیادہ پیندے جاسو تانوں محسوس ہی نہ ہو سی بندہ رجدا ہی نہیں ہے پیا ایتھے ایک گلاس پی لو 2 گلاس دل نہیں آدا اوتھے جتنے مرضی گلاس پیو دل آدا بندہ اور پیتی رکھے کیوں حضور نے فرمایا ہے میرے بابے اسماعیل دے قدماں چ نکلے ہویا پانی ہے مہاجرہ دوڑیا پانی ہے کوئی نہ تے مڑ حضرت ابراہیم پاک نے ایڑی جو ماری نا تے پانی نکل آیا تے آپ دوڑیا بھجیے پانی تے آدے کھلدا پیا لے کھلدا پیا ادے ویندا پہ حضرت ہاجرہ پاک نے دو بنیری چبنی فرمایا زمزم 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 رک جا اللہ نے اپنی بندی دی زبان وچ نکلے لفظاں نو قبول کیا کیتا اس پانی دا نام ہی زمزم چل حالانکہ دا معنی رک جا ٹھہر جا حضور فرمائندے اگر میری اماں ہاجرہ اس پانی نو نہ روکیا بنیرا نہ بنیا تے میرے ابے دے قدماں وچ نکلے پانی پوری دنیا تے پھیل گیا ہر پاسے آب زمزم ہو گیا نبی پاک دے غلاموں حضور نبی پاک نے فرمایا آب زمزم دے شفا ہے جیڑی نیت نال تساں پیو مقصد پورا ہوتا ہے اللہ اکبر خانہ کعبہ عظمت والا خشان والا حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ایک بدو ہے دیہاتی ہے پینڈو ہے توجہ ہے نواں مسلمان نے انہیں مکیا ادھے ونجا حضور دا دیدار کرانا کلمہ جو پڑھیا دیکھئے سونے میں کوئی نہ وہی نہ مکے طواف کرے سا تے عمرہ کرے سا تے سونے دا دیدار کرے سا آ گیا ہے حرم شریف وچ پنڈ دے رون والا دیہات دے رون والا دعاواں اندیاں کوئی نہیں نواں مسلمان ہویا ہے میرے نبی پاک دے غلام خانے کعبے نو ویکھو وکھائی جویں لوگ پھردے ودن او بھی پھرن لگ گیا ہن دعاواں اندیاں کوئی نہیں تے ہن کی کریندا ایو پڑھدا ودا ایو پڑھدا ودا چکر ہی لیندا ودا تے ایو آدا ودا یا کریم یا کریم یا کریم اللہ کیا دا ودا یا کریم اور دعا کوئی کو نہیں بدو آئی نہ پیڑ نواں مسلمان ہویا حالے کوئی دین دا علم آئی کوئی نہ ملا یہ پڑھدا ودا ہن او بھی پھردا ودا ہے تے دی قسمت دا ستارہ چمکیا ادو نبیاں دا نبی بھی آ حضور بھی آ گیا تباہ انہیں چکر لیندے حضور جو اس بدو دے پیچھے آئے نا وہ بندہ جلے چکر لیندے نا ایک چکر دے نال کوئی ہور ہوگا دوئے تو کوئی ہور آوے وہ چکر تبدیل ہوندے میں کوئی دور ہو گیا کوئی لمبا ہو گیا ایک چکر تے سونے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے آ گئے حضور نے ویکھیا بھی یہ اگلا بندہ ٹرتا ودا ہے تے دعاواں دی بجائے ادا ودا یا کریم یا کریم یا کریم ہن ساڈے ورگا مولوی ہویا تا آکھیا ہن ٹر پیا تے دعاواں یاد نہ کر سکدا ہے ہن تے کرنا ہے نکل بیٹھ تے فلانی دعا نہیں سونے نبی نو ویڈیو دی ادا پسند آئی نا حضور نے دعاواں چھوڑ دیتی سونے نبی بھی پڑھنے لگے یا کریم یا کریم یا کریم ان بدو آدمی ایک پیڑ اس گویل ہے اس اگے بندہ پیچھے میرے نا جو ٹوٹا ودا نے نقل کریندا ودا میرے اس ایک چکر لایا تے موڑ جناب لوگ سیدھے خیال آیا بھی ہو سکتا ہے جی میں دعاواں نہیں ہوندی اینو نہ ہوندی
اس تو سونے میں دیکھے کوئی نہیں نا تو پتہ کوئی نہیں نا نواں نواں مسلمان ہوئے تو متی آئے ایک چکر لایا دعا لایا تیسرے چکر پہ انہوں پتہ لگ گیا جناب والا میری نقل کر رہے ہیں غصے نال کھلو گیا کاوڑ کے پیچھے دیکھیا سو جویں چہرے تے نظر پئیے سارا غصہ دور ہو گیا سونے دی زیارت کیتی ہے اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آ گئے جے مینوں تیرا چہرہ سونا نہ لگیا یہ زلفاں سونیاں نہ لگے نا یہ اکھاں سونیاں نہ لگے نا یہ ہاتھ سونے نہ لگے نا لشکوت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تیری شکایت اپنے سونے نبی دی اگوں کر رہا ہوں جے تمہیں سونا نہ لگیا نا پیارا نہ لگیا تو میں تیری شکایت اپنے سونے کو نبی دے مکرم کہ یا رسول اللہ اے بندہ میری نقل کرندا ودا ہے اے میرا جناب والا نقل کرندا ودا ہے پیچھے پیچھے پھردا ودا ہے حضور مسکرا پے سونے نے اپنے لباں نو کھولیا اپنی زبان مبارکہ نو کھولیا حضور نے فرمایا اے دس اپنے نبی نو ویکھیا یا کوئی نہ دیدار کیتا یا کوئی نہ اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا ہے فلانے دی ہاتھ جو آیا طواف کرے دا وطا مت سونے نبی دا پوچھدا مت زیارت کرے نا ملن آیا سونے نبی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم سرکار دو عالم مسکرا پہ فرمایا اچھا ہاں حضور نبی کریم سرکار دو عالم ادھر گلاں کروں دیکھ لو تن فجا جبرائیل سونا جبریل آ گیا حضور نے فرمایا کیویں ہے جبریل سونا اللہ فرماتا کہ قیامت والی دہاڑ میں دیکھ لو ان پتہ کوئی نہیں کہ تیرے کو اونچا بولندا تینوں آدھا جنہیں میں تیری شکایت کرے سامنے نبی دے دوں حضور نے فرمایا جبریل بدو ہے دیہاتی ہے نواں نواں مسلمان ہے پتہ کوئی نہیں چھوڑ دینو میرا تعارف کوئی نہیں مینوں ملندا ہے جبریل پاک مڑ گئے موڑا ہے اللہ فرما رہا نہیں میں انہوں پوچھتا ہے تیرے کو اتنا اونچا بولیا کیوں انہوں پتہ کوئی نہیں اللہ دا قرآن اعلان کریندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آواز نو نبی دی آواز تو اونچا نہ کرو ایک طرح سے میں تیری شکایت کراتے ہیں اللہ نے سونے نے فرمایا نو پتہ وہ دو ترے دفعہ جلے جبریل آیا گیا کہ پرندو بندہ ہے دیہاتی گویڑ کریں اس گویڑ لائے اسے سونا تین دنوں کے اللہ کریں نکلے ہو سبحان اللہ تعالی حضور نے فرمایا میاں وہ تو میرے اونچا بولے نا وہ جبریل آیا تے تو آ گیا بھی یہ تواڈے اونچا کیوں بولے اللہ فرماتا پیا قیامت تک دیار مت کرو پھر سوال کرے تیرے کو اتنا اونچا کیوں بولے رونے لگی اکھاں چ آنسو آ گئے تے ہاتھ بن کے سونا کہ صرف تواڈی گلاں اوپر جا سکدی ہے یا کئی ساڈی بھی جا سکدی ہے حضور نے فرمایا میرے صدقے نال مار مدثر بچہ صاحب اللہ تعالی سے دے سارے محبت والے بندے آئے بیٹھے ہو اللہ تعالی اجر دے محبت دی گل ہے میاں کہ آئے حضور دا ذکر سنن آئے ہو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے مولوی واسطے نہیں آئے مولوی نصیر الدین نصیر کبیر علی چمدے پہ ونی سن نہیں ہو بھائی سونے دا ذکر سنا اپنے نبی دی میٹھے میٹھے گلاں سنا دیا چٹے وال آ گئے تواڈے کوئی بندہ اٹھی کھلوے یا گولڈی صاحب یا مینوں یا پھر اکھیلے مولوی یار بس کرو یار نبی دا ذکر سن سن کے تھک گئے یار یہ گلاں مڑ نامیاں جی ساڈے جسم دی غذا روٹی ہے تے ساڈی روح دی غذا ذکر خدا ہے ذکر مصطفی ساڈا تے عقیدہ ذکر نبی دا کردے رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردے رہنا ایک گھنٹہ 50 منٹ والی گل سن کے پریشان سے نہیں ہو جائے مولوی سڈیوں میں تو گھنٹہ دیتا اس ڈیڑھ چلا جاتے ایک جٹ اٹھے نا سوٹی لا کے محفل دی دعا دے پھریا تے مولوی آخو بابا تینوں کی ہویا اس سے میرا پتر تو اپنی تقریر کر تے میں انہوں گلیندا بنا جائے تینوں سڑے آ جائے
تو جو ہے وہ چنگا مولوی ساڑھ دیتا ہی جان نہیں چھوڑے اللہ پیا جلدی جان چھوڑ دے دا خوش ہو گیا خدا سبحان اللہ بھائی ایسا تو حاضر ناظر دے قائل ہے کاشا ساڑھے سامنے حاضر ناظر ہو سی تو تھوڑی جان چھوڑے سارے نبی پاک دے غلام حضرت توجہ فرما بات لمبی نہ ہو جاوے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے وسیلے نال تیری گل بھی جا سکتی ہے آدھا سونا مڑ اللہ دی بارگاہ چ کہ میری عرضی کرو چاہ سونے رب نے میری گل ہی پوچھا ہو چاہ قیامت والی دہاڑ میرا رب میرے کو پوچھی نہ تو میں اللہ کو پوچھ سکتا صحابہ نے تلوار کٹ لی فرمایا اللہ دا گستاخ بننا پیا رب دی گستاخی اللہ دے گھر دے وچ کھلو کے اللہ دی گستاخی حضور نے فرمایا صحابہ رکو تو صحیح میرے غلام کو پوچھو تو صحیح اللہ کو کے پوچھ سی اللہ جی تیرے کو پوچھے تو رب کو کے پوچھ سی اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آدھے سونا قیامت والی دہاڑ میرا اللہ میرے کو پوچھ سی اے گناہ تیرے اے گناہ تیرے اے گناہ تیرے میں منیندا ویسا ہے میرا ہے مڑ میں اللہ کو پوچھا یا اللہ اے رحمت تیری ہے اے رحمت تیری ہے اے رحمت تیری ہے اللہ فرمائی سی ہاں میں عرض کرے سا یا اللہ مڑ ویکھ لے میرے گناہ ڈھیر نیا تیری رحمت دریا ڈھیر پاک دے غلام فوراً جبریل آ گیا فوراً جبریل آ گئے آدم سونا اللہ فرما رہی ہے اپنے غلام نو آکھو نہ اے میرے کولو پوچھے نہ میں اے کولو پوچھا بغیر حساب دے جنت ساڈا رب تے ایڈا نہیں اللہ فرمایا محبوب نو آکھ چاہنا میں پوچھسا نہ میرے کولو پوچھے نہ بغیر حساب دے جنت وہ مولوی صاحب کو بغیر حساب دے جنت کیوں مل سکتی ہے تو مول حساب کتاب تو ضروری ہے مولا علی آپ فرمائیں گے ایک دہاڑ میں حضور نے وضو کریں کھلا میں نبی پاک کو عرض کی یا رسول اللہ یہ دسو ایک قیامت والی دہاڑ تواڈی امت دے وچوں تواڈے غلاماں دے وچوں سب نالوں پہلے حساب کتاب کیندا ہونا ہے سب تو پہلے جیندا حساب ہونا بندہ کون ہو سی میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میری امت دے وچوں حشر والے دہاڑ سب تو پہلے جیندا حساب ہو سی میرا بڑھڑا یار ابو بکر اور اسی میرا بڑا یار ابو بکر صدیق سونیا دوسرے نمبر تے کہندا حساب ہو سی حضور نے فرمایا میرا عمر بن خطاب سونا تریے نمبر تے کہندا حساب ہو سی حضور نے فرمایا انت علی انت علی انت علی اے علی تریے نمبر تے حساب تیرا ہو سی اچھا حضرت علی اگر میں حق چمن میں یا رسول اللہ تے عثمان اگے تو کوئی گل نہ پہلے ابو بکر موڑ عمر موڑ عثمان تے موڑ میں تے اج تو 70 نمبر تے میرا نام چلی ہے تے عثمان غنی ہن گل سنیا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے لمنا عثمان غنی کو ہے 3 نمبر تے حصہ ایک دہاڑ عثمان رو پیا تے اللہ دی بارگاہ چ آکھیا سو یا اللہ مہربانی کرے مینوں اپنے سامنے نہ کھڑا کرے میں تیرے سامنے کھڑا ہونے جوگا کوئی نہیں ہے میں حساب دینے جوگا کوئی نہیں ہے میں عمل کوئی نہیں تو سامنے یا اللہ میں تیرے دربارے کیویں کھلوساں اللہ نے عثمان دی دعا کو قبول کیتا ہے اللہ نے فرمایا یہ عثمان بہت شرمیلا ہے یہ میرے سامنے نہیں کھلو سکنا ہے بڑا حیال ہے بڑا شرم والا ہے میں اللہ نے عثمان کو بغیر حساب دے جننا چاہتا ہوں اور اللہ اپنے پیارے واسطے قانون تبدیل کر دیندا ہے میاں اللہ جے دے واسطے چاہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے کیا پتہ چھوٹی جی ادا نوں پسند آ رقاصہ نچن والی نچن ویندی پئی ہے رقص کرن ویندی پئی ہے خود کولو دی گزری تے گلور کوکدا پئی ہے کتے دا بچہ کوکدا پئی ہے اس محسوس کیتا بھی ہے انہاں پانی دی لوڑ ہے پرانے دور خصے ہوندے نے خصا لایا چھپرا لایا اس کو نال باندھ کے تے خصا تلے وچ لٹکا کے پانی چھینک کے اون پھرایا تے یہ ٹوری جو صحیح نا اللہ نے فرمایا جبرائیل اسرائیل اے دی بنی دا روح قبض کراویں نا یا اللہ میرے رجسٹر دے مطابق دے 4 سال ہلے باقی ہیں ہلے تو ٹائم ہی نہیں ہویا اللہ فرمایا او اسرائیل مینوں دی ادا پسند آ گئی ہے میری زبان مخلوق نال اس پیار کیتا ہے میں رب چاہنا اے باقی 4 سال ہی میری جنت تے جا کے کیا پتا تو نیکی اس واسطے سیانے آدم نکی تو نکی نیکی بھی چھوڑو پیسے نے بنے تے زکات حج عمرہ فطرانے اشارے دانے غریباں واسطے جڑے کاشیدہ ہوے حضور نے فرمایا کسے نال میٹھے بول نال گل چ کرو یہ تہاڈا صدقہ ہے
کسی نال ہستے ہوئے چہرے نال مل پو یہ تہاڈا صدقہ ہے، یہ تانوں خیرات دا ثواب ہے۔ اور توجہ ہے یار، اللہ دے راہ تے پیسے نہیں دے سکدا، غریب ہے، تیرے کول مال کوئی نہیں، تیرے کول عشر کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، فقہ کا بھی تیرے کول، تو کسی نال ہستے ہوئے چہرے نال مل تے لائے، کسی نال میٹھے بول تے بول لے، اے میٹھا بولنا تے میٹھے ہستے ہوئے چہرے نال ملنا، یہ تیری طرف صدقہ جاری ہے۔ اتنا ہی ایسا نہ کر، اے پڑھ لیا پڑھ اس کے بغیر آپ رہ سکتے یا یہ اوپر نکل جی کام سونے دی سنت دے مطابق سے کریے۔ اللہ دی قسم ہے 70 شہیدان دا ثواب پیندے تے روزانہ ہے، سجے ہاتھ تے چپ دیے، بسم اللہ چ پڑھیے، ترائے ساواں چپی دیے، وچ نظر چ رکھیے، ہے پیمر دے بعد الحمدللہ چ پڑھیے تے بیٹھ کے چپی دیے، ساری سنت پر سب سنتا ہے ادا ہوئی سے اللہ سانو 70 شہیدان دا ثواب عطا فرمائے۔ نکے نکے کام کرے اساں توجہ نہ کریں دے، اللہ کو کیا پتا کیڑی ادا پسند آ جاوے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اینو آکھنا ہے میرے کولوں پوچھے نہ میں دے کولوں پوچھاں بغیر حساب دے جنت۔ اللہ ایک گل ہور خانے کعبے دی چکریے تے مڑ مدینے چلیے، اللہ تو سارے لے جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ پرنالہ شریف میزاب رحمت، یہ خانہ کعبے دے ارد گرد نکی جی دیوار ہے، او دے وچ بندے دی کوشش ہوندی ہے ونتے انہاں دے حتیم کعبہ، یہ خانہ کعبے دا حصہ ہے۔ بولو یہ خانہ کعبے دا حصہ، یہ 7 دفعہ خانہ کعبہ بنیا ہے۔ کتنی دفعہ بنیا ہے بولو؟ سب تو پہلے فرشتے بنایا، مڑ آدم پاک، آدم پاک کی اللہ کو مزدوری منگی ہے، یا اللہ میں نے کہا اللہ فرمایا تو کیا چاہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا اللہ تو کیا دیونا چاہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری اولاد پیدا کرے سے جیڑے اتھے آوئی سے نا انہوں نے جنت دے سے، یا اللہ یہ مزدوری تھوڑی ہے، یا اللہ یہ مزدوری تھوڑی ہے اور دے۔ اللہ فرمایا جنہ جیڑے آ جا سے انہوں کو جنت دے سے، جیڑے نہ آ سکتے سے نا تے انہوں کا نہ ہی تھے پڑھم سی نا انہوں نے جنت دے سے۔ رشتہ دار آکے اسی یار ساڑھا نال ہے کہ دعا چکرے یار، ساڑھا نال ہمیں حضور دی مارے گا سلام پیش کرے، ساڑھا نکمے دا کوئی بندے خاص ہے ساڑھ کے وکرہ آئی صاحب اے میرا نام تو یار ضرور لگنا تو پھر آئے میرا دوست ہے میری، میرا نام تو لوڑا ہی لوڑا۔ اے اللہ نے فرمایا اے آدم کے نا ہی تھے پڑھم سی اوہی جنت دے دوئی سی، یا اللہ نہیں حالے بھی مزدوری تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جی اللہ تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم جیڑے آوئی سے انہوں نے جنت دے سا، جیڑے اگر نہ پہنچم سی انہوں نے جنت دے سا، تیری امت دے تیری مخلوق دے نال تیری اولاد دے وچوں جیڑے نہ آ سکسن نہ پڑھ سی انہیں دل وچ حسرت رکھ دے اس نے کاش اساں وچ جا بھی رہا تے آ نہ سکے، میں رب دے نال وعدہ کرنا جیندے دل وچ حسرت ہو سی میں اونوں بھی جنت عطا فرماواں۔ حضرت آدم آکھیا حسبی 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 حسبی، یا اللہ ہن کافی ہے ہن کافی ہے ہن کافی ہے۔ توجہ ہے یار، تو دل وچ حسرت رکھ یار میں اللہ دے گھر جاؤں گا، پیسے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سبب بنا دے رہا ہے انشاءاللہ۔ اس حتیم کعبہ اچھا 7 دفعہ خانہ کعبہ بنیا، مڑ جڑا بادشاہ آمدائی انہوں ڈھا کے تے مڑ دما یہ عمران خان آیا تو اس پناہ گاہ بنائی ہوں، یہ حکومت آئی ہے کہ انہوں نے ڈھائی کھلوتی ہے نوے کام اپنے اپنے ہر بندے کا اپنا مشن ہوتا ہے جو نظام چلیں گے وہ جڑا بادشاہ آوے آنا اے مڑ خانے کعبے نو ڈھا کے تے نویں اے وقت ایک دفعہ جے 7ویں دفعہ بنیا مڑ قانون پاس ہویا بھی ہور خانے کعبے نو تو ہلاونا مڑ جڑی حالت ہے کہ اسے حالت کھلوتا رہے مڑ خانے کعبے دے تقدس نے بحال رکھو اے نہیں جڑا بادشاہ آوے اپنی مرضی نال بڑھائی جاوے جناب پابندی لگ گئی اے خانے کعبے دا حصہ آئی اس حتیم دے وچ ایک تے میزاب رحمت لگا ہویا ہے میزاب رحمت جنو آدن پرنالہ شریف میزاب رحمت ان کی آدن پرنالہ او دا جڑا پرنالے دا رخ ہے نا منہ ہے نا جڑا وہ ہے مدینے والے پاس بولو او کی کہڑے پاسے ہے مدینے جلے حاجی حج کر لیں گے عمرہ کر لیں گے طواف کر لیں گے اے میزاب رحمت پیغام دے رہی ہے اشارہ کر رہی ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقشہ کھچیا فرمایا جلے حاجی حج کر لیں گے عمرہ کر لیں گے اے پرنالہ میسج کیڑا دیندا ہے پیغام کیڑا دیندا ہے آدھے حاجیو بہرحال نبی پاک دے غلاموں تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا میرے
خیال ہے 1 گھنٹہ 5 منٹ سبحان اللہ ماشاءاللہ بات لمبی نہ ہوئے ذرا چلیے مدینے وقت 2 گلاں ماں باپ دیا کر کے دعا مانگ دیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو مولوی صاحب گلا کرنے والی کیتیاں کہ جب بارڈر کراس کر وے انہوں مڑ کھاؤ توڑ تے کعبے چھڑ دیے میں کہ کی ہویا یعنی ہن اے تساں سونے نبی نو کھانے کعبے دا ہی کعبہ چ بنایا میں کہ موڑ یعنی یہ تو مڑ غلط گل ہوئی نا میں کہ اصل کیا کہ اللہ خود آ کے حدیث قدسی اللہ فرمائتا ہے لکل شیء قبلہ وقبلتی انت یا محمد اے محبوب ہر شے دا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوندا ہے میرا قبلہ تو ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرمائتا ہے ہر شے دا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے میرا قبلہ قبلہ دا مطلب ہے توجہ دا مرکز قبلہ دا کیا معنی ہے توجہ دا مرکز آپ خانہ کعبے نو منہ کر کے نماز پڑھ دیں آپ نظر تک کوئی نہیں آ رہے ہوندا تصور ذہن وچ ہوندا ہے بھی خانہ کعبہ اسے پاسے منہ نہیں کرو چا ہاں میاں اللہ نے فرمایا محبوب ہر کسی دا کوئی نہ کوئی توجہ دا مرکز ہے تے میں رب دی توجہ دا مرکز تو محمد ہے نبی پاک سرکار دو عالم دے غلاموں حکم ہو گیا حج مکمل ہو گیا عمرہ مکمل ہو گیا حضور نے فرمایا جڑا حج کرنا آوے عمرہ کرنا آوے تے میرے مدینے چ نہ آوے مینوں ملن نہ آوے فقد جفانی فقد جفانی فقد جفانی اس میرے نال بے وفائی کیتی ہے حضور فرماتے ہیں مکی آوے تے مینوں ملن نہ آوے میرے مدینے چ نہ آوے اس میرے نال بے وفائی یہ حضور نہیں جی مڑ خانے کعبے عمرہ تو ہو ویندا ہے مڑ تے جاون دی کئی لوڑ ہے حج ہو گیا عمرہ ہو گیا سارے فرض تھے تے جاون دی لوڑ ہی کئی محبوب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے عمرہ تہاڈا ایتھے ہو گیا ہے حضور نے فرمایا جنوں اللہ توفیق دے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء چ پڑھے حضور نے فرمایا انہوں عمرے دا ثواب مل اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب عمرہ تو مکی ہونا ہے کہ تو اتنے مدینے بڑائی کھڑوتا ہے ان نہ کیتا کرنا محبوب ہوں میں تیرے نال پیار کرنا ہے کہ تو مدینے عمرے دا ثواب نہیں اللہ نے فرمایا محبوب ہر شے ہر مینوں راضی کرنا چاہندی ہے لیکن شے ہر چیز مینوں راضی کرنا چاہندی ہے میں رب ہو کے تینوں راضی جویں تو آخری تے میں رب نے انہیں کر چھوڑے توجہ ہے مدینے عمرہ ہوندا ہے تے مکے عمرہ حضور دا فرمان جڑا مسجد قباء وچ آ کے 2 نفل پڑھے انہوں اللہ عمرے دا ثواب اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجیا کہ میں عمرے دا ثواب کو نہیں دیونا اللہ فرمایا محبوب جی میں تو آگ چھوڑے میرا عمرہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں او سیاں بڑیاں نصیبہ والیاں او سیاں بڑیاں نصیبہ والیاں جنہوں نے جھگیاں مدینے پالیا جنہوں نے جھگیاں مدینے پالیا انشاءاللہ مگے کے دل ضرور سارے آکو انشاءاللہ کچھ آکو انشاءاللہ انشاءاللہ مگے ایک دل ضرور سبز گنبد دی سنہری جالیاں سبز گنبد دی سنہری جالیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے سی ویسا ہے یہ قسمت میں ڈیچ پھیر کہ نہیں تپند مدینے دا ڈھیر کہ نہیں یہ قسمت میں ڈیچ پھیر کہ نہیں تپند مدینے دا ڈھیر کہ نہیں میں آپ ونیاں تے ون نہیں سکدا جے سونا سڈے تا دیر کہ نہیں
خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ بندہ آ گیا پیر جی تو لمن جانتے ہو یا کشدیمو نہیں جانتے ہو سبحان اللہ آپ نے تو کہ چلا نہ ساری زندگی تو میں دتے نظرانے تے پیر کیونکہ کرم والے ہوندے صرف لمن والے پیراں دے واسطے دینا مشکل ہو گیا ناراض تو نہیں ہو گئے چشتی صاحب قبلہ فرمائیں ہوندے جنے پیراں کو 5000 والا بندہ نوٹ لا کے اگوں تے لپڑ جاوے نا تو انہوں ادن اے سی والے کمرے بن کے باو تے جو غریب پڑ جاوے تو ادن اوتھے بیٹھ کے 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ یہ وجہ پیری ہے اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے خواجہ صاحب کلا گیا مرشد میرا دل ہے مکہ مدینے جاواں تے حج عمرہ کراواں تے پیسے کول کوئی نہیں تو کوئی مہربانی کرو تو سجدے ہوا ساری زندگی اساں تو دیتا کہ تو سجدے ہو میں حج عمرہ کراواں دل چاہتے تے پتہ نہیں موت نہ آونی خواجہ نظام الدین اولیاء مسکرا پہ آپ نے جیب وچ ہاتھ پایا تے 8 آنے نکلے آپ نے فرمایا وانے لگا رہا اس لیے بحری جہاز ہوندے نہ پڑ گیا تے جہاز پڑ کے بہ گیا دریا وچ سمندر چل پیا بحری بیڑا اس پاسپورٹ تو ہوندے کہ نہ والا او جڑے کپتان ٹکٹاں نے بنایا پیسے لینا ہمیں ٹکٹ کڈو بھئی سارے پیسے دیو سارے دیون لگ گئے اس 8 نے کڈے وہ سکے پاگل ہو گئے جدے جاونا کہ 8 نے سوا میں پاگل نہ میرے پیر نے میں دیتے نہ 8 نے تو میں ویندا پیا عمرہ کرن انتظام تو میں جاونا ہی ضرور ہے تو میں تلے کوئی نہیں لمنا ہے وہ سارے جہاز والے اکٹھے ہو گنا کہ یار یہ کہ 8 نال جدے کہ ہاں انہاں سارے یار کملا چل جاون دے دیوانہ یار مجنوں ہے جاون دے کوئی نہیں انہاں 8 نے لے انہاں چل لگا چل جا وہ وقت دیا جناب حج عمرہ کر کے تے موڑوں گے واپس موڑنا پیسے منگے ہو سکے میرے کو تو 8 نے انہاں نے چل جاون دے واپس آ گیا خواجہ صاحب نے فرمایا سنا کر حج جی سونا کر فرمایا میرا 8 نے تو میں واپس کر اودے مڑ بابا خواجہ فرید کوٹ مٹھن علی سرکار مرید گیا عمرے تے راج ڈاکو پہ گئے چوک اس نے پیدل حج ہوندے عمرے ہوندے انہاں پھڑ کے پھاٹیا کٹیو میں تے پیسے شیسے کھولے ہوندے تے مرے ہوندے تے بجے ونجو مدینے جانے چلو وجو مدینے ویندے انہاں خیال سا حاجی آ جائے چلو ونجو تانوں چھوڑے دے پیسے سانو دیو تے ونجو حج عمرے جے حج عمرہ کر کے واپس آ گئے خواجہ صاحب نے فرمایا سنا عمرہ کرے حج کرے مدینے چ ہو ہے جی سونا فرمایا مڑ سنا راہ دا جی سنا جی مڑ مکے کتنے دے رہے مدینے کتنے دے رہے کدے کدے گئے سفر کیویں رہی ہے یہ گلاں ہی ہوندیاں اور کی ہوندا ہے نا سونے پیر خواجہ نے پوچھیا سنا مڑ خواجہ فرید نے مڑ سفر کیویں رہیا تیرا اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آدا مریندے ہم کٹے دے ہم مدینے وال بھیجے دے کھا کے مدینے اپنے آئے اتھے جڑا پیار ملیا ساری مار بھول گئی سارے دکھنے بھول گئے اس مار تو صدقے جائیے کہ مدینے من کے پیار ملیا سونے اس پیار تو صدقے جائیے آتے صحیح ذرا چلتے صحیح مدینے تیرے ہر دکھ دی دوا مدینے سکون ملدا ہے چین ملدا ہے قرار ملدا ہے بندے نو مکے دیاں گلاں بھول ویندیاں مدینے دیاں گلاں یاد رہندیاں جڑے 8 دہاڑے گزرے حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جڑا میں محمد دی قبر دی میرے روزے دی آ کے زیارت کر لے حضور نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی او دے واسطے میری شفاعت ضروری ہو گئی ہے اونوں اپنے نال جنت وچ لے کے ویساں جہاں روزہ ہے پاک صلی اللہ ہے او جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ
یہ سمجھ کے نکمے اصل کے گناہگار پاپی ساڑے کتنے گناہ ہیں ساڑی اوقات ساڑی حیثیت یہ ہے کہ ایسا اتھے جا بھی لیکن اللہ دی قسم اتھے جا کے وہ سارے گناہ دھوپ جا اللہ فرمائندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے محبوب اگر جنت ظلم کر بویں تیرے کول آ جاویں آگے معافی مانگ لویں تو انہاں دی سفارش کرے چاہ میں اللہ انہاں دی توبہ قبول کر لئی سا اصل میں رو رو کے سونے میں آدھے ہیں یا رسول اللہ تواڈے بوئے تے آ گئے ہیں جیو جے بھی ہیں نکمے ہیں پاپی ہیں گناہگار ہیں سنو عملہ تے نمازاں تے روزے زکاتاں تے مان کوئی نہیں تواڈی سفارش واسطے ہیں سونے ساڈی سفارش حضور نے فرمایا چھوڑیا جائے میری روزے دیا کے زیارت کر لی اور تو میری سفارش واجب ہو گئی میں جنت چلائے گیا جنت جو ہو کے اکھلوتے ہو ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ میرے روزے تے میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان جڑی جگہ ہے جنت دا باغ اوتھے حضور دے قدم لگے 5 ٹائم سونا نبی امداوی آئی واپس بھی جاندا آئی نماز پڑھن آویں نہ جاویں نہ سونے دے قدم جو لگے اللہ نو ادا پسند آئی تے سونے رب نے اس نو جنت دا ٹکڑا بنا چھوڑیا توجہ مکے پاک دا ذکر ہی ہو گیا مدینے پاک دا ہن حاجی صاحب دا حکم ہے ماں باپ دی شان دو گلاں سنو چت مت دعا اج تساں وظیفہ پچھیرویں صاحب کرو حفیظ صاحب کرو اللہ نو راضی کرن دا طریقہ کے نمازاں پڑھو روزے رکھو زکاتاں دیو حج کرو نیکیاں کرو عمل کرو اللہ راضی ہو سی ساڈا دسیا ہویا وظیفہ ہو سکدا ہے غلط ہو جاوے آؤ میں تانوں او وظیفہ دساں جڑا سونے نبی دسیا ہے اللہ نو راضی کرن دا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین او لوگو اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ نو راضی کر لو میں محمد بھی راضی سونا رب بھی راضی راضی کرو اپنے اچھا حضور نے جلے مسئلہ بیان کی طرح ایک ساتھ لٹھی تھا رو میں حضور نے فرمایا کیوں رو سونا بندہ کوشش کرے اما بابے نو راضی کرن دی لیکن ماں پیو راضی نہ ہوے تے انہیں بندہ موڑ کوشش ترلے کرے ہوندا ہے بعض اوقات اما بابا کھاوڑ دے میں تیرا منہ نہیں رکھنا چاہتا نکل وائیں میرے گھروں نکل وائیں نیڑے نہ لگے پیا میرے مرتے دم تک نہیں بولے راضی نہیں ہوندے یا رسول اللہ بندہ کیا کرے حضور نے یہ نہیں فرمایا ہن میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کو معافی امان مسیح جوان حجنا چلے کرتے فلانے کام کرنا نا حضور نے فرمایا انہاں دی قبراں تے گئے کرو انہاں دے واسطے دعاواں منگیا کرو قیامت علی دی ہاڑ جدوں اٹھی سے ناراض ہو کے نہ اٹھی سے راضی ہو کے اٹھی سے او جی قبراں تے مٹ گئے تے ختم علامہ رمضان صاحب نظام دیکھ رہے تھے مسئلہ کے دیوبند دی چوٹی دے عالم نے مولانا اشرف علی تھا بڑے عالم انہاں اپنی کتاب اشرف السوانح لکھی ہے انہاں کہ اما مر گئی مائی مر گئی او دا پتر ویندا ای اودی قبر تے اللہ دا قرآن پڑھدا ای ٹائم ملیا وقت ملیا ویندا ہن بھی لوگ ویندا کوئی جمعرات نوں ویندا کوئی جمعے نوں ویندا کوئی بندے دکھی ہو جاوے نا تے بڑا ماں باپ دی قبر رون دے بیٹھ اما دی لتاں دے پاسے بیٹھ کے ابے دے قدماں دے پاسے بیٹھ کے اکھاں چوں آنسو بہا کے رون دے اپنے دکھڑے سلام اج بھی جاندے کلے کسے نوں دسیندے ہی کوئی پھل لے گئے ہاں جی پانی لے گئے سٹا دعاواں منگے تو دکھڑے سنا ہے جناب سکون ملدا ہے بیٹا جاوے قبر تے قرآن پڑھے ایک دہاڑ اما ملی ادی میرا پتر امدیا نال میری قبر تے قرآن نہ شروع کر لیا کر تھوڑی دیر آ کے بہ گیا کر کچھ دیر آ کے رک گیا کر اما میں تیری قبر تے قرآن پڑھنا تو مینوں قرآن پڑھن تو رکیندی پئی ہے بیٹا میں رکیندی نہیں منع نہیں کریندی جے تو امنا میری قبر تے قرآن پڑھنا ہے میری قبر وچ اللہ اتنا نور داخل کریندا ہے اتنی روشنی داخل کریندا ہے میں اس نور دی وجہ نال تیرا چہرہ نہیں ویکھ سکدی پہلے مینوں اپنا منہ ویکھ لون دی تا کرو دے بعد میری قبر تے اللہ دا قرآن پڑھیا
جڑے اج مر گئے تے مٹی مٹی ہو گئے تے ختم ہو گئے ہن دسو وہ تو حضور فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت دے باغ تو باغ زندہ ہے تا خدمت کر لائے مر جاویں تا قبر تے گئے کرو محرم شریف آونا لائے بھرا نو فون نہیں کرنا کوئی کلی میری ماں تلائی کوئی کلا میرا پیو تلائی میں کو ٹھیکہ چاہے 2-3 سال ہو گئے قبراں دی لپائیاں دے پیسے میں دیندا کھلوتا ہوں تے تانوں موت پئی ہے تساں نہیں دے سکدے تساں نہیں ہوگے اس سال میں کوئی نہیں قبراں لواونی ماں پیو دی قبراں نہیں لوا سکدا ظالم جے تم ساری زندگی پالی ہے آپ لگا وچ مٹی پا کے بھو پا کے گارا بنا کے آپ چلے جناب کی ہو گیا ماں پیو دی قبراں نو سونا کرنا نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی اماں دی قبر دے کولوں گزرے حضور سواری تو تلے لتھے سونے نبی اپنی اماں دی قبر نال لپٹ گئے حضور اتنا روے علماء بیٹھے حدیث دے اندر آمدے حضور بچیاں دی طرح رونے لگ گئے جویں چھوٹے بچے روندے صحابہ دے ساڈی اکھاں چوں آنسو آ گئے اساں وی رونے لگ گئے اساں کیا سونیا اتنا کیوں رو رہے ہو حضور نے فرمایا صحابہ آج میں محمد نو اپنی ماں دی یاد آئی ہے اپنی اماں آمنہ دی یاد آئی ہے عاشقہ نے لکھیا رو پہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوندے ماں پیو نو بال پیارے او ماں پیو روے عمراں ساری تے ویندے نور اکھاں دے مارے تے بھیڑا لکھ لکھ خوشیاں کردیاں تے جدا ویرن چڑے دے کھارے بھیڑا لکھ لکھ خوشیاں کردیاں جدا ویرن چڑی دے کھارے میں صدق حسین دے صبراتو جب کربل کو سے گئے سارے میں صدق حسین دے صبراتو جب کربل کو سے گئے سارے درد اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا تے درد حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا کھانے والی شہر نکلتا ہے بیگم نے فون کرنا بالا نے فون کرنا کاشے دی روڑ ہوگی تو لے آنا ابو جی فلانی شاہ پیزا لیا ہو اے شاہ ہو لیا ہو اللہ دے بندے کدی ماں پیو نہیں فون کر دیا بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئے بوڑھا پیو بیٹھے ابو جی تواڈے واسطے کچھ لے اللہ دی قسم مڑن سکون ملتا ہے جب ماں پیو فرمائش کرے میرا پتر فروٹ لے آوے میرا پتر فلانی دوائی لے آوے میرا پتر فلانی شے لے آوے پتر دا سینہ ٹھردا ہے ماں پیو نوں سکون ملتا ہے میں تو دلوں دعاواں دیندے آخری گل تے بعد ختم اما بابے کولوں دعاواں منگیاں نہ کر دعاواں لیاں کر ایک ہے دعا منگون ایک ہے دعا لمون منگونے ہے ابا میرے واسطے دعا کرو میرا کاروبار چل پوے زمین ہو پوے فصل ہو پوے فلاں ہو پوے ایک دعا منگون ایک دعا لمون تو خدمت اتنی کر دی تیرے گھروں باہر قدم بعد وچ نکلن اما بابے دے دعا دے واسطے ہاتھ پہلے اٹھی ونجن واج میرا پتر جتھے پیر نہیں اٹھے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی برکتاں تے رحمتاں نازل فرمائے